پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کوہ ہمالیہ کی مغربی بلندیوں پر اور سلسلہ کوہ قراقرم کے سرحانے دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان دیو کی سرزمین۔ سال کے 8 مہینے یہ یخ بستہ جنگلی پن برف کی سفید چادر اوڑے ہوئے رہتا ہے۔ یہ میدان کبھی بنجر نہیں ہوتا، زندگی اس میں چلتی رہتی ہے۔ حالیہ زمانوں میں انسانوں نے ریچھوں کے رہنے والے علاقوں پر تجاوز کر لیا ہے۔ اس امن پسند جانور نے انسانوں کے علاقوں سے دوری اختیار کر لی، لیکن مغربی ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں کے درمیان کا میدانی علاقہ دیوسائی ان ریچھوں کی پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ ان بھورے ریچھوں کی نسل کے تحفظ کے لیے 1993 میں یہاں نیشنل پارک بنایا گیا۔ پورے جنوبی ایشیا میں دیوسائی نیشنل پارک وہ واحد جگہ ہے جہاں بھورے ریچھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2007 تک پارک میں ایک سروے کے مطابق ریچھ کی تعداد بڑھ کر 43 ہو چکی تھی اور 2019 تک ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 72 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1993 میں جب نیشنل وائلڈ لائف پارک وجود میں آیا تو ریچھوں کے رہنے سہنے کی عادتوں کے بارے میں بہت کم معلومات تھی۔ پارک کو انسانوں اور جانوروں کے رہنے کے لیے کچھ بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دیوسائی میں کوئی کور ایریا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی 1400 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، جس کو کور کہتے ہیں۔ کور ایریا وہ ایریا تھا جہاں پہ بیئرز کی پاپولیشن ڈینسٹی جو تھی وہ زیادہ تھی اور پریفر کرتے تھے ان ایریاز میں رہنا بیئرز۔ دیوسائی نیشنل پارک کے نیچے وادیوں میں لوگوں کی کئی بستیاں آباد ہیں۔ ہرمنگ، منتھوکا، شیلا، تھپا اور ست پارہ کے دیہات کے لوگ نہایت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان علاقوں میں امدادی اداروں کی طرف سے شروع کیے گئے منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان علاقوں میں پچھلے 100 سال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارے یہاں جو ہے سردیوں میں بہت بڑا مشکلات ہے۔ اکتوبر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ مال مویشی کو پالنا بہت بڑا مشکل ہے۔ سردیوں میں یہاں ان کو چارے میں لے جانا کی تو بہت بڑا ہوا ہے، برف باری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچتے ہیں، اور گھاس جو ہے ہم لوگ جو ہے تقریباً منوں کے حساب سے بہت بڑے بڑے ٹال لگا کے جمع کر لیتے ہیں۔ تقریباً ہمارا اس گھاس کو جمع کرنے کے لیے، جانوروں کے گھاس جمع پوجی کے لیے ہمارے لیے کم سے کم جو ہے یہ اپریل مئی سے لے کے آگے اکتوبر تک جو ہے یہ جتنے مہینے ہوتا ہے اس میں جو ہمارا پورا وقت اسی میں لگ جاتا ہے ان کو گھاس جمع کرنے کے لیے۔ گرمیاں تھوڑا سکون لاتی ہیں۔ ان چند مہینوں میں گاؤں کے لوگ وہ تمام کام کرتے ہیں جو وہ سردیوں میں نہیں کر سکتے۔ وادیاں جو پہلے سبزے سے ڈھکی رہتی تھیں اب سبزے سے خالی ہو گئی ہیں۔ ایسے میں جانوروں کا گوبر ہی ایندھن کا واحد ذریعہ ہے
عورتیں دن کا زیادہ وقت گوبر اکٹھا کرنے اور اسے سکھانے میں صرف کرتی ہیں، ایک کمر توڑنے والا کام جو وہ روزانہ کرتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ زندگی گزارنے کے لیے بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں۔ ان کے پاس دیوسائی کی سرسبز چراہ گاہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں وہ اپنے مویشی چرا سکیں۔ جب یہ پارک بنایا گیا تو انہوں نے چرانے کے لیے اپنے روایتی حق کا دعویٰ کیا جسے ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ جوں جوں ریچھوں کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی انسانی آبادی میں اور اس کے ساتھ مویشیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دونوں دیوسائی پارک سے اپنا اپنا حصہ بانٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ پارک کے بڑھتے ہوئے وسائل کی وجہ سے ریچھوں کے لیے جو کچھ رہ گیا ہے وہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس علاقے کو ختم ہونے کے خطرے سے دوچار بھورے ریچھوں کی پناہ گاہ کے طور پر برقرار رکھنا ہے تو اس کے قیمتی وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا۔ دیوسائی اس خطے میں وہ واحد علاقہ ہے جہاں بھورے ریچھ کی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ لوگوں کی ریچھوں کے رہنے کے علاقہ میں موجودگی ایک حقیقت ہے اور مقامی آبادی کو ریچھوں کے بچاؤ کی کوششوں میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ One other initiative that we'd like to see put in place is a very effective community collaboration and awareness program in which all the people of the local communities join in the effort, own the national park, see it as their asset and their future, and work with the department and people like us. ماضی میں اس طرح کے کئی خصوصی پروگرام وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی توجہ کا مرکز رہے ہیں اور ریچھوں کی نسل کو بچانے میں فاؤنڈیشن کی تجاویز بہت کامیاب رہی ہیں۔ جب پارک کے ملازمین کا تعلق مقامی آبادی سے ہوگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں ان کے تحفظ کے بارے میں بہتر معلومات فراہم کر سکیں گے۔ مقامی لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے آگاہی کی مہم کا آغاز بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا جنگلی جانور ہونے کے ناطے اس پر اکثر مویشیوں پر حملہ کرنے کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ جو لائف سٹاک کے اوپر ان کی اٹیکس کا ہے وہ کچھ نالوں میں ان کے اٹیکس ہیں، لیکن لوگ اس کو غلط پورٹرے کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی جانور ویسے ہی مر جاتا ہے، گر کے مرتا ہے، ڈیزیز سے مر جاتا ہے تو وہ بیئر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا دوسرے لوگوں کو مویشیوں کی اموات کی اصل وجہ بتانے سے اپنے ہمسائے ریچھوں کے ساتھ برداشت کے رویہ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید سب سے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ معصوم ذہنوں میں آگاہی پھیلائی جائے۔ اصل میں یہ وہ مقامی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کل ان ریچھوں کا مستقبل ہوگا۔ مقامی آبادی کے لیے وسائل کے متبادل ذرائع فراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مویشی پالنے کا انحصار کم کرنا ریچھوں کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ فش فارمنگ اور ایسے ہی کئی پروگرام دوسری آبادیوں میں کافی کامیاب رہے ہیں۔ The word now
is sustainable development? How do we balance a wilderness area with the need for the people to visit it? We need an institution and a capacity in that institution to manage a resource like this. سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگلی حیات وہاں ہی پروان چڑھ سکتی ہے جہاں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو۔ اگر پارک میں تعمیرات کو وتیرہ بنا لیا گیا تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ پارک میں عمارتوں کی تعمیر جاری رہی تو اس میں رہنے والی جنگلی حیات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اکتوبر میں جب برف باری شروع ہوگی تو یہ ریچھ اور یہ علاقہ سردیوں کی لمبی نیند میں چلے جائیں گے۔ اس دوران فطرت اپنی حفاظت خود کرے گی اور یہ زمین برف کی چادر تلے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس حیاتیاتی نظام کی اچھی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں بھی اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ زمین لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہوتے ہوئے قائم رہ سکے اور تبدیل بھی نہ ہو۔ یہ وقت ہے کہ اس دیو کی سرزمین کا خیال رکھا جائے اور اس کو موقع دیں کہ یہ دنیا کی سب سے نادر اور شاندار مخلوق بھورے ریچھ کو پناہ دے سکے۔ اس قیمتی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اب گلگت بلتستان کے اداروں اور لوگوں پر ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امدادی اداروں اور ہم سب کی مدد کریں جو اس دیوسائی کو مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ہمالین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے، گلگت بلتستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے، USAID ایمبیسڈر فنڈز پروگرام کے اور واک اباؤٹ فلمز کے۔ ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جو عملی طور پر اس نایاب مخلوق کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے میں دن رات کوشاں ہیں۔